السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر برائے BUMS سیریز کا یہ پارٹ 5 رہے گا اور اس میں آج ہم لوگ 4 ٹاپکس کو کور کریں گے، جس میں پہلا رہے گا اضافت۔ ٹھیک ہے، یہ بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے، ایسے شروع کرتے ہی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پڑھیں گے ازداد، پھر سابقے اور لاحقے، اور اس کے بعد صفت اور اس کی اقسام۔ یہ جو تیسرا اور چوتھا ٹاپک ہے یہ کافی اہم ہے، چونکہ اس پر پریویس ایئر کوشچنز بن چکے ہیں، تو اس پر توجہ رہنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب پڑھیں گے پہلا ٹاپک اضافت۔ دو اسموں کو جوڑنا یا نسبت دینے کو اضافت کہتے ہیں۔ اسم کے متعلق ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، تو جتنے بھی الفاظ موجود ہیں جو دو اسموں کو جوڑنے کا کام یا دو اسموں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا کام کرتے ہیں، انہیں اضافت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے لکھا احمد اور قلم۔ اس میں احمد ایک اسم ہے اور قلم ایک اسم ہے۔ جب دونوں کو جوڑنے کے لیے درمیان میں کا لفظ کا اضافت کیا گیا تو وہ ایک جملہ بن گیا، احمد کا قلم۔ اس میں جو کا لفظ ہے وہ اضافت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ ایک اور مثال ہے محمد اور کتاب۔ اس میں محمد ایک اسم ہے اور کتاب ایک اسم ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا گیا، محمد کی کتاب، اور درمیان میں جو لفظ موجود ہے کی، یہ اضافت کا کام کر رہا ہے۔ چونکہ یہ دو اسموں کو جوڑ رہا ہے اسی لیے یہ اضافت ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جتنے بھی الفاظ موجود ہیں جو دو اسموں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ اضافت کہلاتے ہیں۔ اب پڑھیں گے دوسرا ٹاپک ازداد۔ ازداد جو ہے ضد کی جمع ہے۔ ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو۔ ٹھیک ہے، متضاد الفاظ یعنی جتنے اپوزٹ ورڈز ہیں انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غلام، آزاد، خوشی، غم، امیر، غریب، دن، رات۔ اس طرح صبح، شام، جتنے بھی اپوزٹ ورڈز ہیں ان سب کا شمار متضاد الفاظ میں ہوتا ہے، اور اس سے آئی تھنک شارٹ نوٹ آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آیا تو پھر سابقے اور لاحقے پہ شارٹ نوٹ آ سکتا ہے، اضافت اور ازداد پر تو صرف MCQ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پڑھیں گے تیسرا ٹاپک سابقے اور لاحقے۔ سابقے کہتے ہیں پریفکس کو اور لاحقے کہا جاتا ہے سفکس کو۔ ٹھیک ہے، تو مرکب الفاظ بناتے وقت جو کلمہ یا حرف لفظ کے ابتدا میں لگایا جائے اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ مرکب الفاظ یعنی کمپاؤنڈ ورڈز، اور کلمہ کے متعلق میں نے پڑھا رکھا ہے۔ کمپاؤنڈ ورڈز یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے خوش آمدید۔ خوش ایک لفظ ہے، آمدید ایک لفظ ہے، دونوں ملے تو مرکب لفظ کہلایا، اور خوش آمدید کا مطلب ہوتا ہے ویلکم۔ اس میں آمدید سے پہلے جو خوش کا کلمہ یا پھر لفظ لگایا گیا ہے وہ سابقہ کہلاتا ہے، چونکہ یہ شروع میں لگایا گیا ہے۔ کلمہ یا حرف جو شروع میں لگائے جاتے ہیں اسے سابقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں لکھا ہے لا جواب۔ اس میں جواب ایک لفظ ہے، لا ایک لفظ ہے، دونوں ملے تو مرکب لفظ کہلایا، اور چونکہ لا شروع میں لگایا گیا ہے یا پھر ابتدا میں لگایا گیا ہے اسی لیے یہ سابقہ یا پھر پریفکس کہلاتا ہے۔ اسی طرح اب پڑھیں گے لاحقے۔ مرکب الفاظ بناتے وقت جو کلمہ یا حرف لفظ کے آخر میں لگایا جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ لفظ کے آخری میں اگر دوسرا کلمہ یا پھر حرف لگایا جائے تو وہ لاحقے کہلاتا ہے، اور لفظ کے شروع میں کلمہ یا حرف لگایا جائے تو پھر وہ سابقہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے پہاڑی۔ اس میں پہاڑ جو ہے ایک لفظ ہے، ای کیا ہے، یہ ایک حرف ہے، تو اگر آخری میں حرف یا کلمہ لگا تو اسے کہتے ہیں لاحقہ، تو پہاڑی کیا ہوا، ایک لاحقہ۔ اسی طرح یہاں لکھا ہے طاقتور۔ طاقت کیا ہے، ایک لفظ ہے، ور جو ہے وہ بھی ایک لفظ ہے، ور، تو یہ آخری میں لگا اسی لیے اسے اس طرح کے جتنے الفاظ ہوتے ہیں جو آخری میں جوڑے جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں لاحقے۔ اب پڑھتے ہیں چوتھا اور آخری ٹاپک صفت اور اس کی اقسام۔ صفت کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ تو ویسے ہم لوگوں نے مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، لیکن جو صفت کی اقسام ہیں
وہ اب پڑھیں گے۔ صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: صفت ذاتی، نسبتی، عددی، مقداری اور ضمیری۔ عددی کی مزید 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عددی معین اور دوسرا عددی غیر معین۔ تو پڑھیں گے صفت ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز یا شخص کی ذاتی حالت کو بیان کرے وہ صفت ذاتی کہلاتا ہے۔ ذاتی یعنی اپنی، ٹھیک ہے، یا پھر انگلش میں کہا جائے تو اون، جو اپنی حالت کو بیان کرتا ہے کسی بھی چیز کی، کتاب کی ہو، قلم کی ہو، یا پھر خود انسان کی، جانور کی، جو بھی مخلوق موجود ہے اس کائنات میں اور اس کی اپنی بات ہو رہی ہو تو اسے کہتے ہیں صفت ذاتی۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے اچھی کتاب۔ کتاب ایک شے ہے یا پھر کہا جائے ایک چیز ہے، تو اس کی اپنی بات ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں صفت ذاتی۔ اسی طرح یہاں لکھا ہے نیک لڑکا۔ لڑکا ایک اسم ہے اور اس کے پاس ایک اچھائی موجود ہے یا پھر نیکی موجود ہے اور اسی وجہ سے وہ نیک لڑکا کہلا رہا ہے، تو وہ اپنی خود کی بات ہو رہی ہے، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں صفت ذاتی۔ جب اپنی بات ہو یا پھر خود کی بات ہو تو اس طرح کے اوصاف کو، اوصاف یعنی صفت کی جمع کو کہتے ہیں، اس طرح کے ایڈجیکٹو کی قسم کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ پڑھتے ہیں صفت نسبتی۔ وہ الفاظ ہیں جو کسی دوسری چیز سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال حیدرآبادی بریانی، کشمیری چائے وغیرہ۔ اس میں بریانی ایک اسم ہے، چائے ایک اسم ہے، اور ان کا جو نسبت کیا گیا ہے ایک مخصوص علاقے سے کیا گیا ہے، جس سے ان میں ایک اسپیشلٹی آ جاتی ہے، اور جو الفاظ انہیں نسبت دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں انہیں صفت نسبتی کہتے ہیں۔ بریانی تو صرف ایک اسم ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ لگایا گیا حیدرآبادی۔ حیدرآباد ایک شہر ہے اور یہاں کی جو بریانی ہے وہ کافی مزیدار ہوتی ہے اور بہت مشہور ہے، اسی لیے بریانی کا جو تعلق، جو نسبت کیا گیا حیدرآباد کی طرف کیا گیا ہے۔ اس طرح حیدرآبادی جو لفظ لگا ہے یہ صفت نسبتی کہلاتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کشمیری چائے۔ چائے تو ہر جگہ بنتی ہے، لیکن چائے کی جو نسبت ہے کشمیر کی طرف کی گئی ہے، چونکہ کشمیری چائے میں کچھ مخصوص اجزاء ملاتے ہیں جس سے چائے کا جو مزہ ہے وہ بہت اچھا، بہترین ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو نسبتی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی شے کو دوسری چیز سے یا پھر دوسرے ملک، علاقے وغیرہ سے جوڑتے ہیں، نسبت بتلاتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اس میں کشمیری بھی صفت نسبتی ہے، ٹھیک ہے۔ صفت عددی، اس کی مزید 2 اقسام ہیں، صفت عددی معین، صفت عددی غیر معین، ٹھیک ہے۔ معین یعنی جس کو کاؤنٹیبل کیا جاتا ہے، جو کاؤنٹیبل ہو انہیں معین کہتے ہیں، اور جو ان کاؤنٹیبل ہے، جنہیں گنا نہیں جا سکتا، تو ان کا شمار عدد غیر معین میں ہوتا ہے، یا پھر جن کی مقدار کو ہم لوگ ٹھیک ٹھاک معلوم نہ کر سکیں انہیں غیر معین کہتے ہیں۔ کسی شے کی عدد ٹھیک ٹھاک معلوم ہو وہ صفت عددی معین کہلاتا ہے۔ مثال 2، 10، 3، 5 وغیرہ۔ اگر میں نے کہا آپ کو 10 تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ مطلب 10 کوئی چیز موجود ہے، 10 قلم ہے، 10 کتاب ہے، اس طرح آپ سمجھ سکتے ہو۔ اور ویسے میں نے کہا بہت، تو بہت قلم میں نے کہا تو کتنے قلم، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، 100 ہو سکتے ہیں، 200 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جو الفاظ ہیں کم، زیادہ، تھوڑا وغیرہ، جس سے ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ کا شمار صفت عددی غیر معین میں ہوتا ہے، اور جن کو سننے سے یا دیکھنے سے ہمیں سمجھ آتا ہے، جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے عدد معین میں، ٹھیک ہے۔ اور عدد مقداری، جو کسی چیز کی مقدار کو بتلائے وہ صفت مقداری کہلاتا ہے۔ مقدار یعنی کوانٹٹی، جو بھی کوانٹٹی کو بتلانے والے اوصاف ہیں انہیں صفت مقداری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے 2 کلو، 8 گرام، 6 تولہ وغیرہ۔ یہ جو گرام ہے، کلو، تولہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی مقدار کو بتلاتے ہیں، اسی لیے ان کا شمار ہوتا ہے صفت مقداری میں۔
جتنے بھی الفاظ ہیں جو مقدار کو بتلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں صفت مقداری کہتے ہیں۔ مثال میٹر بھی ہو سکتا ہے، کلو میٹر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو بھی مثالیں ہیں جو مقدار کو بتلاتے ہیں انہیں صفت مقداری کہا جاتا ہے۔ صفت ضمیری، وہ ضمیری الفاظ جو صفت کا کام دیتے ہیں۔ ضمیر اسے کہتے ہیں جو اسم کے علاوہ جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا محمد ایک لڑکا ہے، اس میں محمد ایک اسم ہے، اور میں نے دوسرا جملہ کہا وہ نہایت ہی شریف لڑکا ہے۔ میں نے محمد کے نام کے بجائے استعمال کیا کہ وہ، ٹھیک ہے۔ وہ کا جو لفظ ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے، چونکہ اسم کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کیا گیا اسی لیے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اور صفت ضمیری میں وہ ضمیری الفاظ ہیں جو صفت کا کام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے وہ قلم میرا ہے، اس میں میرا جو ہے ایک ضمیر ہے، چونکہ میں اپنا نام استعمال کرنے کے بغیر میرا کہہ رہی ہوں اور اسی لیے یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح یہ کتاب آپ کی ہے، اس میں آپ ایک ضمیر ہے۔ میں نے آپ کا نام نہیں لیا لیکن میں نے کہا آپ، تو پھر آپ کے نام کے بجائے ایک دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے آپ، تو اس طرح کے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے وہ اور یہ دونوں ضمیری الفاظ ہیں اور صفت کا کام کر رہے ہیں۔ چونکہ اس میں پہلے سے ضمیر موجود ہے تو یہ جو دوسرے الفاظ ہیں یہ صفت ضمیری کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اچھا لگا تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ، جونیئرز کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ کے جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہوں تو کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا۔ جیسے ہی مجھے وقت ملے میں سالو کرنے کی کوشش کروں گی۔